تھما کر ہاتھ میں پرچم تجھے سرکار کہتے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اس نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ محترم دوستو بزرگوں، یہ ایمان جو ہم تک پہنچا ہے یہ بہت بڑی بڑی قربانیوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ اگر ہم لوگوں نے اس کی قدر نہ کی، اگر ہم اسی طرح شانت بیٹھے رہے تو ایک دن ایسا آئے گا محترم دوستو بزرگوں، یہ ایمان ہمارے ہاتھوں سے چلا جائے گا۔ بتاؤ، یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو چاہا، جن کو ہمیں ایمان دیا۔ نہیں، اس دنیا میں 18,000 مخلوقیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی کام لیتے جانتے ہیں، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو چنا، اس مخلوق کو چنا جس کو یہ کام سونپا ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو بزرگوں، آج ہم دیکھیں اس دین کی، اس ایمان کی نعمت کو ہم نے ٹھکرا دیا ہے، ہم اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ محترم دوستو بزرگوں، کسی چیز کی قیمت جب پتہ لگتا ہے جب وہ ہمارے ہاتھوں سے چلی جاتی ہے، اور ہمیں اس نعمت کی بھی جب پتہ چلے گا جب یہ ہمارے ہاتھوں سے چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اجماتے ہیں کہ میرے بندہ میری عبادت کرتا ہے یا نہیں، اس کو آفت میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں ڈالتے پھرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ آفت مصیبتیں، یہ دنیا کے کام تو زندگی بھر کے ہیں، لیکن اصل کام تو میرے محترم دوستو بزرگوں یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو 100% سنت کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے والے بن جائیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو بتائے ہوئے طریقوں کو ماننے والے بن جاویں تو محترم دوستو بزرگوں، انشاءاللہ ہم 100% کامیابی پا سکتے ہیں۔ اور آج ہم دیکھیں، اللہ کے نبی نے نماز کا حکم دیا، اللہ نے نماز کا حکم دیا، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ نے لباس کے اوپر کہا تو ہم اللہ تعالیٰ کے لباس کو بھی چھوڑ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال کی کہا، ہم حلال کو چھوڑ رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ کہاں ہمارا دین چلا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے روزوں کو کہا، روزوں کو حکم دیا، ہم روزوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ زکوٰۃ کا حکم دیا، زکوٰۃ کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ کہاں کا ہمارا ایمان ہے؟ میرے محترم دوستو بزرگوں، اگر اب بھی کامیابی پانی ہے، اگر اب بھی ہم سدھر گئے، اگر ہم نے اب بھی توبہ کر لی اللہ تعالیٰ سے، محترم دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ نرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات میں بیٹھے ہیں کہ میرے بندہ کب اس سے معافی مانگے، میں کب اس کو معاف کروں۔ لیکن محترم دوستو بزرگوں، ہم پہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے لوٹا نہیں جا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا ہے کہ اگر آپ سمندر کے اندر سوئی ڈالو اور سمندر میں اس سے جو پانی اس سوئی کی نوک پر لگا ہوا آئے گا، ایک ٹپکا یا 2 ٹپکا، میرے خزانے میں چاہے تم کتنا ہی لے لو، کتنا ہی مانگ لو، میں دینے والا ہوں، لیکن میرے خزانے میں اس کے بقدر بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو ہم کیوں نہ اس خزانے کو لوٹنے والے بن جائیں؟ محترم دوستو بزرگوں، نعمت تو وہ ہے، زندگی تو وہ ہے، تو آخرت کی لامحدود زندگی جو کبھی ختم نہ ہوگی، جو ہمارے سامنے آنے والی ہے۔ محترم دوستو بزرگوں، وہ زندگی اگر ہم نے بنا لی تو ہم بہت آگے، بہت کامیاب رہیں گے، ورنہ زندگی تو وہ رہے گی، لیکن زندگی 2 طرح سے بنے گی آگے، ایک تو جہنم کی زندگی، ایک جنت کی زندگی۔ اور اگر ہم نے جنت کی زندگی کو ہمیں بنانا ہے تو محترم دوستو بزرگوں، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں ان کے مطابق چلنا ہوگا۔ نبی صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرح، جس طرح وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانتے تھے، ان کے ہی مطابق ہمیں چلنا ہوگا۔ اور اگر ہم اسی طرح رہے تو محترم دوستو بزرگوں، ہماری یہ زندگی جہنم کی زندگی بن جائے گی۔
میرے محترم دوستو بزرگوں، آج ہم دیکھیں، ہم اپنے لباس کے اوپر دیکھیں تو ہمارا ایک لباس کا ایک پلہ بھی ایمان کے طرح، ایمان کے سنت کے مطابق نہیں ہے، بالکل خلافت سنت ہے۔ اگر ہمیں اب بھی کامیابی پانی ہے محترم دوستو بزرگوں، ہمیں اپنے آپ کو پہلے اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا۔ ہماری یہ عادت بنی ہوئی ہے کہ دوسرے سے تو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا لباس سنت کے مطابق نہیں ہے، آپ فلاں کام سنت کے مطابق نہیں کر رہے، لیکن اپنے اوپر کوئی دھیان نہیں ہے کہ ہم کون سے کھڈے میں جا گر رہے ہیں۔ آپ سوچئے کہ اگر کوئی بچہ یا کوئی بندہ آگ میں گرنے چلے گا، کیا آپ حضرات، کیا ہم لوگ اس کو اس کھڈے میں، اس آگ میں گر جانے دیں گے؟ نہیں گرنے دیں گے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، جس طرح ہم اس بچے کو اس گڈھے سے بچا رہے ہیں، اس آگ سے بچا رہے ہیں، اب اپنے آپ کو کیوں نہیں بچا رہے؟ یہ کھڈا، یہ آگ تو اس آگ کے آگے کچھ نہیں ہے۔ جب ہم اسی آگ سے اپنے بچوں کو، کسی آدمی کو بچا رہے ہیں، لیکن اس سے کتنی ہزار گنا بڑی آگ کا کھڈا ہے، ہم اس آگ کے کھڈے سے اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو کیوں نہیں بچا رہے؟ آج یہ ماحول بنا ہوا ہے، بچے ماں باپ کی نہیں مانتے، ماں باپ کو ماں باپ نہیں سمجھتے، اور بھائی کو بھائی نہیں سمجھتے۔ یہ کہاں کا ہمارا ایمان ہے؟ نماز نہیں پڑھ رہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حدیث شریف میں فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس کا دین قائم ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اپنے دین کو ڈھا دیا۔ اور محترم دوستو بزرگوں، حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایمان 5 چیزوں پر قائم ہے۔ اس طرح ایک چھت کو کھمبوں پر رکھا جاتا ہے، اسی طرح ایمان کے بھی 5 کھمبے ہیں۔ نمبر ایک کلمہ لا الہ الا اللہ، جو ہر مرد عورت پر فرض ہے بالغ ہونے کے بعد۔ ایمان میں داخل ہونا ہو گیا، اس کے بعد آتا، اگر ایمان میں داخل ہو گیا اس کے بعد، ایمان میں داخل ہونے کے بعد آتا ہے نماز، جو ہر کسی پر فرض ہے، چاہے مرد، بالغ مرد ہو یا عورت ہو، یہ سب پر فرض ہے۔ اس کے بعد آتا ہے رمضان المبارک کے روزے، یہ بھی ہر بالغ مرد عورت پر فرض ہیں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا یہ حکم ہے کہ زکوٰۃ اس پر فرض ہے جس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ زکوٰۃ ادا کر سکے۔ اور اس کے بعد آتا ہے حج۔ اسی طرح حج کا حکم ہے، اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر وہ حج کر سکتا ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہے۔ لیکن محترم دوستو بزرگوں، آج ہم دیکھیں، کلمہ تو یہ تو ہم سمجھ گئے کہ ہم ایمان والے کے گھر میں پیدا ہو گئے، لیکن ایمان کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے نماز کا۔ اگر اس کے لحاظ سے دیکھیں تو ہمارے گھروں میں کتنے نمازی ہیں، کتنے بے نمازی ہیں۔ کیا اسی طرح کا ہمارا ایمان بچے گا؟ لیکن محترم دوستو بزرگوں، ہم نے اس کھمبے کو ہی گرا دیا، پہلے ہی کھمبے کو ہم نے گرا دیا تو ہمارا ایمان کہاں بچے گا؟ آپ حضرات سوچو کہ اگر کسی چھت کے نیچے سے ایک کھمبا گرا دو تو چھت نیچے گر جائے گی۔ محترم دوستو بزرگوں، جب ہم نماز ہی نہیں پڑھ رہے، ہم بھی تو بہت بڑے کھمبے کو گرا رہے ہیں، تو ہمارا ایمان کہاں بچے گا؟ دوسرا نمبر آتا ہے رمضان المبارک کے روزے۔ اگر اس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت سے ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں جو روزوں کو بھی نہیں رکھتے، اس سال میں ایک بار آتے ہیں۔ سوچو کتنا بڑا یہ روزہ، اتنا قیمتی روزے ہیں کہ اگر کوئی مرد پورے سال روزہ رکھے، رمضان المبارک کے روزوں کے برابر ادا نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا اجر ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد آتا ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ جس پر فرض ہے وہ اپنے پاس سے مسئلہ نکال لیتا ہے، نہ کسی مسجد میں مولوی سے، نہ مفتی سے، کسی سے کوئی مشورہ نہیں لیتا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اگر پیسے ہوں گے تو بھی منع کر دیتا ہے، زکوٰۃ نہیں دے گا۔ اور اگر کہیں کوئی دنیاوی لائن میں کتنا ہی بڑا کام آ جائے، کتنا ہی روپیوں کی ضرورت پڑ جائے، فوراً دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، چاہے کھیت دھرنا ہو جائے۔
اسی طرح حج کا بھی نمبر آ گیا، حج میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، دنیاوی لائنوں میں بہت جگہ پیسے لگا دیتے ہیں، لیکن ایمان کے لیے حج کرنا بہت ضروری ہے، لیکن وہاں ہمارے پیسے نہیں نکلتے، یہ کہاں کا ایمان ہے؟ میرے محترم دوستو بزرگوں، سوچو ہمارا کیا حسر ہوگا۔ یہ وہ امت ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنائے، جس کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہم نے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں نے بھی یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیتا، تو کتنی بڑی ہستی ہوگی۔ یہ وہ امت ہے جس کو جہنم سے بچانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعائیں کی، بہت روئے۔ فرماتا ہے کہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں گئے اور سجدے میں گر گئے، سجدے میں گر گئے تو رو رہے تھے۔ فاطمہ گئی اور فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں گئے، دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے اندر سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں۔ تو فاطمہ نے دیکھا کہ رو رہے ہیں ہمارے ابا جان، کیا میں اس کو اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں؟ اگر میں نے اٹھا دیا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ کیسی دعا کر رہا ہو، کہیں میں کچھ غلط نہ کر بیٹھوں۔ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا فاطمہ رضی اللہ عنہ نے، تو اس کو سے رہا نہیں گیا اور اپنے ابا جان کو کوڑی میں بھر لیا، اپنی گود میں بھر لیا اور کہا کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ فاطمہ اگر تم مجھ کو آج اس سجدے سے نہ اٹھاتی تو میں اپنی آج پوری امت کو بخشوا دیتا۔ تو سوچو محترم دوستو، کتنا بڑا حشر ہے، کتنی بڑی امت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، لیکن ہمیں اس امت کا، اس ایمان والی دولت کا ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، کوئی اس کا شکر ادا نہیں کرتا۔ لیکن محترم دوستو بزرگوں، ہمیں ایسا کام نہیں چلے گا۔ ابھی تو ہمارے پاس بہت آفت مصیبتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ٹلا رکھی ہیں، لیکن وہ دن دور نہیں ہیں۔ اگر ہمارے حالات اسی طرح چلتے رہے، ہم اسی طرح اپنے ایمان کو کھوتے رہے، تو محترم دوستو بزرگوں، وہ دن بھی دور نہیں ہے جو ہمارے پاس بہت بڑا عذاب آئیں گے۔ تو محترم دوستو بزرگوں، ہمیں یہ عہد کر لینا چاہیے کہ ہم جتنے بھی ہماری بستی کے اندر، ہماری مساجدوں میں بے نمازی ہیں، ہم ان کی فکر پکڑیں گے، ان کو نمازی بنائیں گے اور خود بھی اس بات پر عمل کریں گے کہ انشاءاللہ ہم اپنے پوری زندگی کو نبی پاک کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کو اس طرح بنا لیا، اس طرح گزار لیا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب فرما دیں گے، کامیاب کر دیں گے۔